شام ٹی وی نیٹورک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کو یہی باتیں ہیں۔ عام مسلمانوں کو خدا سے اتنا ڈراتے کیوں ہیں؟ دیکھیں، امید اور خوف دو چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں تو وہ سروائیو کرتا ہے۔ مسجدیں مسجدوں سے کیوں لڑتی ہیں؟ تمام محکمہ جات، تمام ریاستی ادارے مسجد سے کنٹرول ہوتے تھے، ایک نہیں 72 فرقے جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ امتیاز کیوں رکھا جاتا ہے پھر؟ ہمارے اندر خامیاں بے شک ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں لبنہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں شام ٹی وی نیٹورک، جو کہ بننے جا رہا ہے آزاد کشمیر کا لارجسٹ میڈیا نیٹورک۔ ناظرین، ریاست جموں و کشمیر میں مذہبی رجحان کسی بھی اور ریاست کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہاں کے باسیوں کی تربیت میں سب سے زیادہ خیال مذہبی عقائد کا رکھا جاتا ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ بھی اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے۔ ناظرین، ریاست جموں و کشمیر نے پیدا کیے ہیں دین اسلام سے محبت کرنے والے، امن پسند، محبت کرنے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے عظیم لوگ۔ ایسی ایک شخصیت مفتی محمد احمد، جو کہ ضلع سودنوتی پلندری کے تحصیل مفتی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شام ٹی وی نیٹورک کو وقت دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ جی سر، اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ یہاں پلندری پائلٹ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، پھر اس کے بعد جامعہ دارالعلوم سے میں نے اپنی دینی تعلیم کی ابتدا کی، جو دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب کے ادارہ سے مکمل ہوئی، اور پھر میں نے اسپیشلائزیشن کی تخصص جو افتاء کے اندر، وہ ندوۃ العلماء کراچی سے، اور لاسٹ جو ڈگری میں نے ہے وہ انٹرنیشنل اسلام کی یونیورسٹی سے جو ایم ایس کیا اسلامک اسٹڈی اصول الدین کے اندر۔ یہ میری تعلیمی کارکردگی۔ سر، آپ پلندری شہر کے نزدیک رہتے ہیں، عموماً شہر کے لوگوں کو جدت پسند اور ماڈرن تصور کیا جاتا ہے، آپ کا مذہبی رجحان کیسا ہے؟ لبنہ، کیونکہ میری جو گھرانہ ہے، خاندان ہے، وہ ایک مذہبی کا خاندان ہے، دینی خاندان ہے، اور میرا پس منظر جو ہے وہ سارا دین کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے میں نے جس گھرانے کے اندر آنکھ کھولی، وہاں اپنے خاندان کے لوگوں کو، چاہے وہ میرے ننیال ہے، ددیال ہے، ان سب کو مذہب کا کاربند پایا، اور دین سے ان کا والہانہ لگاؤ تھا۔ اس وجہ سے دینی رجحان جو ہے نا میرے اندر بچپن سے جو ہے نا وہ شوق پیدا رہا اور دینی رجحان رہا۔ آپ کی جاب، آپ مفتی ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی 2009 میں جب میری ڈگری مکمل ہوئی، اس کے بعد کچھ عرصہ میں ادارے جامعہ دارالعلوم میں تدریس کرتا رہا، پھر اس کے علاوہ ٹیچنگ مختلف کالجز کے اندر میں نے پرائیویٹ طور پر ٹیچنگ کی۔ 2012 کے اندر پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے، اور اس پبلک سروس کمیشن کے اندر یہاں میں نے اپلائی کیا پلندری سے، تو اللہ نے میرا کو دانا پانی یہاں پہ لکھا تھا، تو ایسا وہ میں نے، بلکہ پورے آزاد کشمیر میں جو ہے میں ٹاپ میں جو ہے نا مجھے اللہ نے مجھے کامیابی سے۔ محکمہ امور دینیہ کا قیام کب عمل میں آیا، اور اس ڈپارٹمنٹ میں قائم ہونے کا پس منظر کیا تھا؟ تھوڑی رہنمائی کر دیں۔ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے اور تاریخی نوعیت کا سوال ہے۔ تو 1947 میں جب یہ پاکستان آزاد ہوتا ہے اور یہاں اس خطہ کے اندر مجاہدین، علماء اکرام اس خطے کو آزادی کے لیے تگودو کرتے ہیں، اس وقت جب سردار ابراہیم خان اور مولانا یوسف خان، ان حضرات کی کاوش سے، بلکہ اس تاریخ کو تو جانتے ہیں کشمیر کی تاریخ کو، جب 47 میں یہ خطہ آزاد ہوتا تو 49 کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ عبداللہ کفل گڑھی یہ باغ کے بہت بڑے عالم تھے، اسی طرح مولانا عبدالعزیز تھوراڑوی، انہوں نے یہاں پہ جو سسٹم قائم ہوا، سردار ابراہیم خان کی جو حکومت قائم ہوئی، اس کے مقابلے میں ایک متوازی عدالتی نظام قائم کر دیا۔ یہ ملک بننے کے بعد
علماء نے مسجدوں کے اندر فیصلے کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے لوگ عدالتوں کی طرف رخ کرنا کم ہو گئے۔ اب راولاکوٹ میں ایک جلسہ ہوتا ہے جس میں اس وقت کے چیف جسٹس سردار شریف جو ہے وہ بھی موجود تھے، اور سردار ابراہیم، یہ دو حضرات وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس میں اسی وجہ سے کیونکہ متوازی عدالتیں قائم ہیں، لوگوں کے فیصلے مسجدوں کے اندر ہو رہے ہیں، تو مولانا عبدالعزیز اور چیف جسٹس سردار شریف صاحب ان کے درمیان کچھ تلخی ہو جاتی ہے۔ اس تلخی کے بعد کیونکہ دارالخلافہ یہاں پلندری سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر جوجال ہل میں قائم تھا، یہاں پر علماء کا ایک وفد سردار ابراہیم خان سے ملنے کے لیے گیا۔ اس وفد کے اندر سردار منشی فیروز علی خان، مولانا نذیر اور مولانا یوسف خان صاحب تھے، اور مولانا یوسف خان صاحب کو متکلم چنا گیا۔ تو میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں اس محکمے کا۔ مولانا یوسف خان صاحب نے پہلا جو سوال کیا کہ ہم نے یہ ملک آزاد کیوں کیا تھا، تو بہرحال مختصراً بات ہوئی، اور سردار ابراہیم خان نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی، اور 1 ہفتے کے بعد ان کو بلا کے یہ اعلان کیا کہ میں محکمہ امور دینیہ بلکہ محکمہ افتاء کا قیام عمل میں لاتا ہوں۔ اس وقت 9 تحصیلیں تھیں، 9 تحصیلوں کے اندر 9 تحصیل مفتی قائم کیے گئے، اور جو عدالت میں ججز کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کا کام یہ کام یہ کہ اس نظام کو اسلام کے مطابق کرنے کے لیے یہ علماء جو ہے نا ججز کے ساتھ بیٹھ کے تو اس کو ترتیب دیں گے، سفارشات مرتب کریں گے، اس پر تحقیق کریں گے، اور اس کے بعد جا کر یہ محکمہ جو ہے نا قائم ہوا۔ 9 مفتی لگے، وہ میرے پاس سارے جو مفتی اس دور میں لگے 49 میں کون تھے۔ پھر جا کر 74 میں جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے دوبارہ مزید فعال ہوا، اور اس کو جو ہے نا عدالت کے ساتھ بالکل منسلک کر دیا گیا، اور 2 رکنی عدالتی نظام کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو یہ تھا اس محکمے کے قیام کا پس منظر۔ میڈم، یہ جو پہلی بات جو تھی یہ محکمے کا پس منظر کے حوالے سے جو بات تھی نا، یہ 49 کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ 74 میں یہ محکمہ قائم ہو کر دوبارہ یہ محکمہ عدلیہ کے محکمہ قضاء بن گیا۔ 89 میں مجاہد اول سردار ابراہیم خان نے اس محکمے کا دوبارہ احیاء کیا، تو اب سے لے کے 89 سے لے کے یہ محکمہ کام کر رہا ہے۔ آپ تحصیل مفتی ہیں، اس سے پہلے کن کن عہدوں پر رہے؟ جی، اس سے پہلے میں تدریس کے ساتھ ہی منسلک رہا ہوں، کالج کے اندر اور مدارس کے اندر میں تدریس کرتا رہا ہوں، اور تقریباً 9 سال سے میرا جو تجربہ ہے وہ فتویٰ نویسی اور اس محکمہ کے معاملات کے ساتھ ہے۔ مفتی حضرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیسے لے کے بھی اپنے فتووں کو بیچتے ہیں، اس پر کیا کہا جائے گا؟ جی، یہ تو ایسی کوئی، اس پر میں یہ کہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ پیسوں کے بدلے میں فتویٰ بیچا جائے یا فتویٰ دیا جائے۔ انسان کی جو روحانی اور جسمانی تربیت وہ اللہ کے ذمہ ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ویسے ایک بنا ہوا ہے معاشرے کے اندر جو ہے نا، بات شاید کوئی چل رہی ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیسے دے کے فتویٰ خریدا جا سکتا۔ تحصیل مفتی ہیں آپ، طلاق کے حوالے سے کیسز تو آتے ہوں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آج کل طلاق ہونے کی زیادہ وجوہات کیا ہیں؟ جی، اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر بہت زیادہ کیسز طلاق کے، جھگڑوں کے اور گھروں کے اجڑنے کے ہمارے دفتر میں آتے ہیں، اور ان کو میں فیس کرتا ہوں۔ اور یہ 7-8 سال کا جو میرا تجربہ ہے، ایک تو عدم برداشت، لوگوں کے اندر برداشت کی طاقت کم ہے، اور یہ جو خاندان ہے یہ بالکل جس طرح یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اس طرح ہے جس طرح ایک کچا دھاگا ہوتا ہے، جس کا ایک سرا میاں کے پاس ہوتا ہے، ایک بیوی کے پاس ہوتا ہے۔ تو اب دونوں کی طرف سے اگر سختی ہو جاتی ہے تو اس کی وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہاں کا معاشی سسٹم ہے، معاشی طور پر لوگ جو ہے نا بہت جو ہے نا افراط و تفرید کا شکار ہیں، لوگوں کے پاس معاشی وسائل نہیں ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔
جہاں پر معاشی طور پر ان کی ضروریات نہیں پوری ہوتی تو اس کا غصہ وہ پھر آ کر بیگم پر نکالتے ہیں، یا بیگم کی طرف سے پھر ان کو نان نفقہ اور خرچہ مانگا جاتا ہے تو اس پر وہ غصہ ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر ہمیں معاشی طور پر اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو بہتر کرنا چاہیے، وہاں اخلاقی طور پر بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی روحانی طور پر تربیت کی جائے کہ وہ ایک دوسرے کے برداشت اور قناعت اور ایسے اوصاف ان کے دلوں کے اندر آئیں اور ان کے دلوں کے اندر سے برے جو لالچ اور غصہ ہے یہ کم ہو سکے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ طلاق دینے کے بعد اپنے من پسند فتوے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اکثر ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ طلاق جو ہے نا وہ اچانک سے لوگ بیٹھے کسی بات پر غصہ ہو کر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا 6 طلاقیں دے دیتے ہیں، بعض لوگ غصے میں جو ہے نا کئی سینکڑوں طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں۔ اب وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر نہ آباد ہو، بچے ان کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور مختلف مسائل ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ڈبل ہوتی ہیں، اس پر وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر دوبارہ آباد ہو جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق کے حوالے سے آج کا جو دور ہے، اس دور کے اندر فقہ حنفی میں کوئی گٹھی 3 طلاقیں دے دے تو وہ تینوں ہو جاتی ہیں، اور لوگ جذبات کے اندر اتنے گہرے ہو گئے آج کے دور کے اندر کہ اس پر دوبارہ بیٹھنے کی اور اسلامی نظریاتی کونسل کو اپنی سفارشات بھیجنے کی اور اس پر مستقل قانون سازی کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بندہ طلاق دے تو اس کو تعزیری طور پر سزا دی جائے، اور طلاق دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے طلاق دے تاکہ اس کا روک تھام ہو سکے اور طلاق کے اس طرح کے معاملات بہتر طریقے سے یکسو ہو سکتے ہیں اگر اس پر تعزیری سزا ہو جائے اور اس پر قانون سازی ہو جائے۔ اور اس پر قانون سازی میں دوبارہ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں، کیونکہ اسی معاملے کے ساتھ منسلک ہوں، ہماری حکومت کو چاہیے کہ طلاق کے معاملے میں بیٹھ کر علماء کے ساتھ مشاورت سے قانون سازی کرے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو۔ اور لبنہ ایک بات آپ یہ یاد رکھیں، اور آپ کی وساطت سے جو ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فقہ ہے یہ خود دلیل یا کوئی حجت نہیں ہوتی، دلیل اور حجت جو ہے وہ قرآن و سنت شریعت وہ ہے۔ اب قرآن و سنت کو دیکھ کر فقہ مرتب کرنا، اس پر اجتہاد کرنا، یہ اسلامی نظریاتی کونسل اور علماء کا کام ہے۔ آج کے دور میں جو افراد و تفرید اور جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان مسائل کو حل کروانا یہ علماء کا کام ہے۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا ان ارباب اختیار کو اور ارباب اختیار علماء اکرام کو کہ عذرائے کرم لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، لوگ مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان معاملات کے اندر، آئلی معاملات کے اندر، دوسرے معاملات کے اندر جن کے اندر دین نے ٹھوس اپنے اصول بتائے ہیں، ان اصول کو مد نظر رکھ کر اگر دوبارہ قانون سازی کروائیں اور اس پر اپنا کام کریں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں اس کا ضرور اجر اور اس کا برکات سے ہمیں ہمکنار کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ کا واریت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مسجدیں مسجدوں سے کیوں لڑتی ہیں؟ پہلی بات یہ جو آپ کا سوال ہے فرقہ بندی کے حوالے سے، فرقہ واریت کے حوالے سے، قرآن اور سنت کی روشنی میں فرقہ بندی جو ہے وہ ناجائز، حرام اور بلکہ یہ گناہ، جتھا بندی، گروہ بندی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 سے لے کے آیت نمبر 100 تک اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور فرقہ واریت نہ کرو۔ معاملہ یہ ہے کہ مساجد کا جو بنیادی کام ہے وہ مساجد تمام مسجد نبوی، جس کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں مسجد، ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، تو وہ ریاست مدینہ مسجد نبوی کے اندر قائم تھی۔ تمام محکمہ جات، تمام ریاستی ادارے مسجد سے کنٹرول ہوتے تھے۔ اور آج پرابلم، مسئلہ یہی ہے کہ آج ہم نے یہ جو فرقہ بندی پیدا ہوئی ہے، ہم نے دین کو، دین اسلام کو مذہب بنا دیا ہے۔ اس چینل کی وساطت سے میں آپ کو یہ دو ٹوک بتاتا ہوں، واضح طریقے سے بتاتا ہوں کہ اسلام ایک دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ کہیں بھی مذہب کا نام اس کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اور یہ جو فرقہ بندیوں ہو گئی، مشنوں سے لڑنے لگی، یہ جب مذہب اور مسلک کے اندر گھس گئے اور اسلام
دین سے نکل کر مذہب میں چلا گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا فرقے پیدا ہو گئے، اور ایک نہیں 72 فرقے جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ٹیڑھ پیدا ہو گئی ہے، اور فرقہ بندی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ایوجا، کیا ہو جاتا ہے؟ ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، ایوج۔ اس پر انشاءاللہ فرقہ بندی کے حوالے سے میں بس آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر سنا کر اس پر مزید کسی موقع پر بات کروں گا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کو یہی باتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر ہم نے اسلام پر چلنا ہے تو اسلام میں فرقہ واریت کی، فرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے فرقہ بندی گناہ ہے اور کفر ہے۔ اسلام اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام صرف اور صرف حزب اللہ اور حزب الشیطان، اللہ کے بندے اور اللہ کے مخالف، اللہ کی دین اور نظام کے خلاف بندے، دو طرح کی ہی اس نے ڈیفینیشن ہمیں بتائی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے فرقوں سے نکل کر، گروہوں سے نکل کر، جتھوں سے نکل کر، جماعتوں سے نکل کر اجتماعیت پر آنے کی اور دین اسلام کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر علماء اکرام اپنا کردار ادا کریں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ آمین۔ مفتی حضرات کے اسکینڈل بھی منظر عام پہ آتے ہیں، مفتی عبدالقوی اس کی زندہ مثال ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مفتی حضرات کو رول ماڈل ہونا چاہیے؟ جی بالکل، مفتی حضرات ظاہر ہے وہ معاشرے کا ایک اس طبقے کا نمائندہ ہوتے ہیں جو دین کے ساتھ منسلک ہیں، تو ان کا کردار بھی ویسا ہی صاف و شفاف ہونا چاہیے جیسا کہ ان کا عہدہ ہے یا جیسا ان کا باہر اور ہے۔ اس لیے ان کے اپنے باطن کو صاف رکھنا چاہیے، ان کا سوچ بھی اچھی ہونی چاہیے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور باقی جو جن حضرات کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے حوالے سے تو مجھے کوئی زیادہ علم نہیں کہ ان کی کیا کوئی معاملات ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ شیطان کے شر سے انسان کو محفوظ رکھے، کیونکہ خیر اور شر کا پہلو ہر انسان کے اندر موجود ہے، شر ہر وقت موجود رہتی ہے۔ تو جب شر غالب ہو جاتی ہے تو وہ بڑے بڑے مفتیوں سے بڑا کچھ کروا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس دنیا سے جو ہے نا اس حالت میں لے جا کہ تیرا فضل اور تیرا کرم ہم پر ہو، اور ہم کسی ایسے مسئلے میں نہ پھنسیں گے جس کی وجہ سے ہماری عزت پر حرف آئے اور ہماری شہرت پر حرف آئے، اور یہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ایسے معاملات میں۔ سر، آپ جیسے لوگوں پر جب تنقید ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں ہم، اور عام لوگوں کو ہم لوگوں سے سیکھنا چاہیے اور ہماری بات ماننی چاہیے، اور جب آپ لوگوں کے ایسے اسکینڈلز آتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ امتیاز کیوں رکھا جاتا ہے پھر؟ جہاں تک بات ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ محراب سے اور ممبر سے جو بات کی جائے وہ کبھی ایسی بات کوئی نہیں کی جاتی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ تم ایسا غلط کام کرو یا ایسا کچھ اسکینڈل کرو یا کچھ کرو۔ وہاں سے ہمیشہ اچھائی کی دعوت ہی دی جاتی ہے۔ وہ ممبر رسول سے تو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جب ممبر رسول سے اترنے کے بعد ایسے اسکینڈلز میں ملوث پائے جائیں گے تو تب پھر وہ رول ماڈل تو نہ ہوئے جبکہ ان کو ہونا چاہیے۔ بالکل، ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے نا بالکل وہی لوگ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یہ قرآن ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور وہ انعام یافتہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اور باقی کوئی ایسا آدمی جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو
جو بات کرنے میں تو بڑی دلائل کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا بڑی ایسی باتیں دینی اور بڑی جذبات والی باتیں کر رہا ہو، لیکن جب عمل کا وقت آئے تو بالکل صفر ہو، بلکہ وہ گناہوں کے اندر لت پت ہو، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے اندر سے جو گند ہے اس کو خالی کرنا چاہیے اپنے دماغ سے۔ پاکستان کو مذہبی شدت پسندی کا سامنا ہے۔ اسی شدت پسندی کی وجہ سے کبھی تو پاکستان گرے لسٹ میں آ رہا ہوتا ہے اور کبھی اس کو کہیں اور سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مذہبی مکاتب فکر کو کیا اپنے خیالات میں خاصی بہتری نہیں لانی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اپنی پالیسی بنانے میں بہتری لانی چاہیے۔ یہ جو مذہبی ایلیمنٹس ہیں ان کو ریاستی ادارے ہی لاتے ہیں اور انہی کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ آج کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہاں سے سوویت یونین کو جانے میں جو عناصر، جو علماء جنہوں نے کردار ادا کیا، اس کے پیچھے بیک میں ہماری ریاست تھی۔ تو مذہبی ایلیمنٹ سامنے نظر آتے ہیں، بیک میں ریاست کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو پورے ریجن کے لیے، جو علاقے کے لیے، جو اپنے دوسرے پڑوسی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے اور ان کے مذہبی حوالے سے۔ اور یہ اس کو مذہبی شدت پسندی سے جو پیدا کرنے میں جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں علماء کا کردار کم ہے، اس سے زیادہ ہماری ریاست کو جو ہے نا ایسا سسٹم دینا چاہیے تھا کہ ہم جو ہے نا فرقوں کے اندر اور گروہوں کے اندر نہ بٹتے۔ اور اب اللہ کرے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کو ایسی جامع پالیسی ہماری ملک کی بن جائے کہ ہمارے اندر سے فرقہ واریت ختم ہو جائیں۔ اب دیوبندی مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ بریلی مسجد میں جا کے نماز پڑھائے، وہاں کا پڑھا ہوا بچہ اہل حدیث مسجد میں جا کے نماز پڑھائے، جمعہ پڑھائے، اور کیوں جو ہے اتنا دور کر دیا؟ مولوی حضرات عام مسلمانوں کو خدا سے اتنا ڈراتے کیوں ہیں؟ تو بالکل ہمارے معاشرے کے اندر خامیاں ہیں، اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ خدا سے کسی موقع پر دیکھیں، امید اور خوف دو چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں تو وہ سروائیو کرتا ہے۔ تو نہ ہی اتنا زیادہ ڈرانا کہ وہ بالکل ہی اللہ کا جو ہے نا داروغہ سمجھ جائے اللہ کو، اور نہ ہی بالکل اس کو اتنا شفیق سمجھنا کہ جتنا مرضی گناہ کرتے جاؤ جی اللہ پوچھنا ہے نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ یعنی سب خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، درمیانی راستہ، کہ نہ ہم بہت تجاوز کر کے حد سے زیادہ آگے چلے جائیں اور نہ ہی حد سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ ایک درمیانی طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کے لیے معاشرے میں علماء بھی کردار ادا کریں، سول سوسائٹی ہے، دیگر ادارے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی اہم جو چیز ہوتی ہے نا میڈم، آپ سمجھتی ہیں، سارے لوگ ویور دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر چڑھائی سے ڈلوان سے ہی نیچے کی طرف آتا ہے نا، کتا بنو اوپر چڑھنے کو ساری دیکھا۔ اسی طرح تبدیلی جو ہوتی ہے سوچ میں، فکر میں، ویژن میں، انسان کے عمل میں، وہ اوپر سے نیچے زیادہ جلدی اثر کرتی ہے۔ یعنی الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، جیسے حکمران ویسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں ہماری حکومت جتنی اچھی ہوگی، آگے لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے ہوں گے۔ ہماری حکومت جتنی لوگوں کے ساتھ رفاہی طور پر بہتر ہوگی، ہمارے اخلاق اتنے بہتر ہوتے جائیں گے۔ تو الناس علی دین ملوکہم، یہ روح، یہ فرشتے، اس کا اللہ پرابلم تو ہوتے رہتے ہیں، ایسے کیا کریں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے سنے مفتی محمد احمد کے خیالات۔ تلخ اور گہری باتوں کا جواب بڑے تحمل سے دیا گیا۔ اسلام ہمارا دین ہے جو کہ ہمیں درس دیتا ہے امن کا، چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کے احترام کا۔ میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسلامی اصولوں پر عمل پیرا کریں۔ اپنی میزبان لبنہ طارق کو دیجیے اجازت، ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ دیکھتے رہیے شام ٹی وی نیٹ ورک۔ اللہ نگہباں۔